بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے شیخ ابو قریب سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں محمد بن علا الحمدانی الکوفی. ظاہر سی بات ہے راوی کوفہ کے ہیں تو ہمارے امام ترمذی کہاں پہنچے؟ کوفہ پہنچے. کوفہ جا کر روایت ان سے اخذ کر رہے ہیں. ثقہ اور حافظ راوی ہے. وہ روایت کرتے ہیں وکیع ابن الجرح ابن ملیح الرؤاسی سے ابو سفیان الکوفی، اور وہ روایت کرتے ہیں زکریا ابن اسحاق المکی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن عبداللہ الصیفی. بعض نے یحییٰ ابن محمد کہا ہے. المکی مکہ کے رہنے والے تھے، بنی مخزوم کے آزاد کردہ غلام تھے. آپ حضرت اکرمہ ابن عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلمیذ خاص ہیں، ان سے بھی روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو معبد سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام، اور عتاب ابن حنین سے اور سعید ابن جبیر جیسے کبار محدثین سے آپ روایت کرتے ہیں. اور آپ سے جن لوگوں نے روایت کیا ہے ان میں ابن جریج ہے. یہ ابن جریج جو ہے یہ عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے. آج کل جو انگریز نام رکھتے ہیں جارج، وہی جارج یہ جریج ہے. وہی جارج یہ کیا ہے؟ جریج. اسی لیے بعض مستشرقین نے، بعض حضرات نے، مدونین حدیث میں ابن جریج کا نام لیا ہے. تو اس لیے بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ تمہاری حدیث بھی ہم نے جمع لی. ارے بھائی وہ مسلمان ہوتے تیرے کہاں سے رہے؟ اگر تیرے ہے تو بھی مسلمان ہو جا. وَرَوَى عَنْهُ ابن جریج وإسماعیل ابن امیہ وزکریا ابن اسحاق، یہ ان تمام محدثین سے، یہ بڑے بڑے محدثین ان سے روایت کرتے ہیں. امام یحییٰ ابن معین اور امام نسائی نے ان کو ثقہ راوی کہا ہے، اور ابن حبان نے بھی اپنی کتاب الثقات میں آپ کا ذکر کیا ہے. اخرج لہ الجماعہ، تمام کے تمام محدثین نے ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور اس کتاب میں ان کی 2 حدیثیں ہیں. ابو معبد یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. حضرات صحابہ کے غلاموں نے دنیا کو اپنا غلام بنایا. حضرات صحابہ کے غلاموں نے دنیا کو علم میں اپنا غلام بنایا. مجاہد ہے، اکرمہ ہے، ابو معبد ہے. حضرات صحابہ کے ایسے غلام تھے، حضرات صحابہ ان کو آزاد کر دیتے تھے تو یہ ان کے در پہ پڑے رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کے علم کے ساتھ وابستگی اور ان کی صحبت وہ انہیں اس بات کے لیے آمادہ نہیں کرتی تھی کہ وہ انہیں چھوڑ کر جائے. صحابہ کہتے تھے کہ بھیا آزاد کیا جان اب تو، بولے نہیں چھوڑوں گا نہیں تم کو، ادھر ہی رہوں گا میں. پھر وہیں پڑے رہتے تھے وہ، اور پوری زندگیاں ان کے ساتھ کیا کر دیتے تھے؟ 2-4 سال نہیں، پوری زندگی ان کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے. جب تک کہ صحابی کا انتقال نہیں ہوتا تھا یہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوتے تھے؟ لگے رہتے تھے. تو انہی لوگوں میں سے ابو معبد بھی ہے. حضرت عمرو بن دینار، یحییٰ ابن عبداللہ اور سلیمان الاحول جیسے کبار محدثین سے روایت کرتے ہیں. یہ بھی ثقہ راوی ہے. امام احمد، ابن معین اور ابو زرعہ انہوں نے ان کی ثقاہت پر
مہر ثبت کیا ہے، اور بعض محدثین فرماتے ہیں اصدق مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے جتنے بھی آزاد کردہ غلام تھے ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہترین راوی ہے تو وہ ہے ابو معبد۔ ان کا نام تھا نافذ، نون الف فا اور غال، نافذ، لیکن یہ ابو معبد سے مشہور ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا سن ہجری 104 میں۔ ان سے بھی اخرج لہ الجماع، تمام کبار محدثین نے اپنی کتابوں میں روایتوں کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرات روات میں یہ صرف ایک ہی ایسا نرالا نام ہے جو نافذ سے مشہور ہوئے، ان کے علاوہ کوئی بھی راوی نافذ کے نام کا نہیں۔ لیس فی الرواۃ من یسمى نافذا غیر صاحب الترجمہ، غیر صاحب الترجمہ، ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں ابو معبد کے نام سے دو لوگ ہیں، ابو معبد السلمی اور یہ ابو معبد المکی۔ وہ ابو معبد السلمی وہ صحابی ہے، صحابی کے بھائی ہیں۔ عن ابن عباس الحبر البحر، حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا کہا جاتا تھا؟ الحبر البحر۔ اس زمانے میں جو بہت بڑا علم کا ماہر ہوتا تھا اس کے لیے دو لفظ استعمال کرتے تھے، الحبر، اور دوسرا لفظ استعمال کرتے تھے البحر، ای البحر العلم، علم کا سمندر۔ اور آپ مشہور ہوئے ترجمان القرآن سے، قرآن کریم کا ترجمان۔ آپ اس میں سب سے قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ روایتیں آپ ہی سے منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے آپ طائف میں مدفون ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی قبر پر جانا ہوا، طائف میں آپ دفن ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرات خلفاء راشدین کے زمانے تک، یعنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آپ مکہ میں مدینہ میں رہے۔ پھر جب اختلافات شروع ہوئے مسلمانوں کے آپس میں تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ منتقل ہوئے۔ پھر آپ مکہ میں رہے کچھ مدت، پھر آپ کو حضرت علی نے کوفہ بلایا تو آپ حضرت عمر کے بھی مستشار رہے، آپ کی مجلس استشاری ایڈوائزری کمیٹی جو ہوتی ہے اس کے بھی ممبر تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ممبر رہے، آپ کی مستشار رہے، اور حضرت علی کے زمانے میں بھی آپ مستشار رہے۔ اور خوارج کے ساتھ آپ نے بہت سارے مناظرے کیے، جن مناظروں میں بہت سارے خوارج آپ کے مناظرے سے توبہ بھی ان لوگوں نے کی۔ پھر اس کے بعد آپ کوفہ، حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ سے دوبارہ مکہ تشریف لے آئے۔ پھر مکہ مکرمہ میں بھی حالات خراب ہوئے اور سن ہجری 72 میں حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں۔ تو پھر اس زمانے میں آپ مکہ مکرمہ سے منتقل ہو کر کہاں چلے گئے؟ طائف چلے گئے، اور طائف میں سن ہجری 74 یا 76 میں آپ کا انتقال ہوا، اور طائف میں آپ سپرد خاک ہیں۔ یہ امام مصنف کی سداسیات میں سے ہے، یعنی 6 واسطوں کے ساتھ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے لطائف اسناد میں۔ دوسری، اس کے تمام رجال یہ صحیح رجال ہیں، اور یہ مسلسل بالمکیین ہے کہ اس کے اکثر و بیشتر راوی یہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ابو معبد سے روایت کرتے ہیں کہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ یہاں پر عن ابن عباس، اور امام مسلم نے جس روایت کو نقل کیا ہے اس میں عن ابن عباس عن معاذ، اس میں حضرت معاذ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو دونوں طرح سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت معاذ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، اور کبھی کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ دونوں طریقے سے بہرحال بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ راوی کسی قصے کو 2 طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ ایک تو راوی جس کا قصہ ہے اسی کے حوالے سے بیان کرتا ہے، اور کبھی راوی اس قصے کو اپنی زبان میں بیان کر دیتا ہے کہ میں نے ان سے سنا اور اس کا خلاصہ یہ ہے،
یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی دوسرے اسلوب کو اختیار کیا. اس طرح کے موقع پر اگر صحابی اپنے کسی صحابی کا ذکر نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اس سند پر اور اس روایت پر اس حدیث متصل کا حکم لگایا جاتا ہے. حضرات محدثین اگر صحابی اپنے کسی صحابی کو بیان نہ بھی کرے تب بھی وہ متصل، اس کے اوپر موقوف کا یا اس کے اوپر مرسل کا، ارسال کا یا تدلیس کا ایسا حکم نہیں لگتا ہے. کیوں؟ الصحابۃ کلھم عدول. تو اس وجہ سے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے دونوں طریقے سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے اسے، امام ترمذی نے جو یہاں پر جگہ دی ہے وہ یہی کہ حضرت معاذ کے واقعے کو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی زبان میں کیا کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کب بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے سن ہجری 10 میں آپ کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب المغازی میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ نہیں بلکہ تبوک سے روانگی کے موقع پر سن ہجری 9 میں آپ کو یمن کی طرف بھیجا گیا. دوسری روایت یہ ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فتح مکہ کے بعد اسی سال سن ہجری 8 میں بھیجا. بہرحال اس میں دو طرح کی توجیہ کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو متعدد بار بھیجا گیا، اس لیے کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو تبوک سے واپسی کے وقت سن ہجری 9 میں یمن کی طرف بھیجا تھا، ربیع الاخر میں. پھر ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آ گئے ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سن ہجری 10 میں دوبارہ بھیجا ہو اکیلے. البتہ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک کے وہیں پر مقیم رہے یمن میں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو حضرت عمر نے ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور وہیں پر آپ کا طاعون امواس میں انتقال ہوا. آپ کے بیٹے اور آپ کی اہلیہ تینوں کا الحمدللہ 2 سال پہلے حضرت معاذ بن جبل، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے تینوں کے قبر پر بھی جانے کا اتفاق ہوا، جو اس وقت اردن میں واقع ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ کو کیا بنا کر بھیجا گیا تھا؟ آپ والی تھے یا قاضی تھے؟ تو امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ آپ کو قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور امام غسانی فرماتے ہیں کہ آپ کو والی بنا کر بھیجا گیا تھا. صاحب فتح القدیر حافظ ابن حجر اسقلانی ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کوئی جزم بیان نہیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک مرتبہ قاضی بنا کر بھیجا اور دوسری مرتبہ آپ کو والی بنا کر بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف 5 لوگوں کو بھیجا تھا. حضرت خالد بن سعید کو صنعاء کی طرف بھیجا تھا. مدینہ صنعاء آج بھی وہاں کا مشہور شہر ہے، ہمارے شیخ خالد اسی علاقے کے رہنے والے. دوسرے صحابی حضرت مہاجر بن ابی امیہ، ان کو مقام کندہ کی طرف بھیجا تھا. تیسرے صحابی حضرت زیاد بن لبید، انہیں حضرموت کی طرف بھیجا تھا. ہمارے یہاں پر عبداللہ ابن بسفر آئے ہیں، بہت مشہور قاری تھے، بیچارے تقریباً 5 سال سے جیل میں ہیں، مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. فرج اللہ عنہ وفک اللہ اسرہ، اللہ آپ کی رہائی کے اسباب مہیا فرمائے. تو وہ آپ حضرموت کے ہیں، لیکن آپ کے آبا و اجداد کسی زمانے میں سعودی منتقل ہو گئے تھے. آپ وہیں پر قرآن کریم کی بڑی خدمت کی آپ نے، اور ظالم حکمرانوں نے آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال رکھا ہے. تو آپ حضرموت کے تھے. ان کے علاقے میں حضرت زیاد ابن لبید کو بھیجا گیا تھا، اور حضرت معاذ کو جند کے علاقے میں بھیجا گیا تھا. مقام جند، علاقہ جند کوئی ہے، وہاں پر حضرت معاذ کو بھیجا گیا تھا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام زبید
مقام عدن اور ساحل کی طرف بھیجا گیا تھا. مقام ذلیل، مقام عدن اور مقام ساحل کی طرف بھیجا گیا تھا. بہرحال فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا انک تأتی قوما اہل الکتاب، کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو جس علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا وہاں پر اہل کتاب کی بڑی مقدار تھی، وہاں پر بڑی تعداد میں اہل کتاب یہود و نصارہ رہتے تھے. تو اس لیے فرمایا انک تأتی قوما اہل الکتاب. امام مسلم کے الفاظ قوما من اہل الکتاب، یہ تھی کہ آپ بڑے مردم ساز تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تربیت بڑی زبردست کرتے تھے، اور ہر علاقے میں اپنے صحابہ کو ایسی جگہ پر ایسے آدمی کو بھیجتے تھے کہ اسی آدمی کی وہاں ضرورت ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، تو آپ اپنی مرضی سے نہیں بھیجتے تھے. حضرت معاذ چونکہ علم دوست تھے، اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تو اہل کتاب کو آپ ہی کے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت ٹیڑھے میڑھے سوال کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت معاذ بن جبل کو ان کے درمیان بھیجا. دو فائدے تھے. ایک تو یہ کہ ان کو آپ مطمئن کر سکتے تھے اہل کتاب کو، دوسرا کہ اہل کتاب کی کتابوں میں کیا کیا ہے وہ بھی آپ جان سکتے تھے. تو تبادلے خیالات اور تبادلے علم ہوتا تھا. ان کی کتابوں میں کیا تحریف ہوئی ہے، کیا تحریف نہیں ہوئی ہے، اس سے آپ بھی کیا ہو سکتے تھے، واقف ہو سکتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل کتاب کے علاقے کے اندر میں بھیجا. فرماتے ہیں کہ یہاں پر بڑی مقدار یہودیوں کی، نصارہ اور وہ عیسائی وہاں پر نہیں تھے. امام طیبی فرماتے ہیں کہ حضرت اسعد ابن ابی قریب جو ایک بہت مشہور زمانے جاہلیت کے ملوک تبع میں سے گزرے ہیں، ملوک حمیر اور ملوک تبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے یہ یمن کے بادشاہ گزرے ہیں، الحمیر والتبع. تو ان کے بعد اس زمانے میں یہ یہود یہاں پر آ کر آباد ہو گئے. تو اس وجہ سے ایک قدیم زمانے سے گویا کہ وہ ان کا مسکن بنا ہوا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ سب سے پہلے تو انہیں دعوت دو کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس لیے کہ ان کے ساتھ بڑا اختلاف تو اسی میں تھا، توحید میں بھی اختلاف تھا اور نبوت میں اختلاف تھا. توحید میں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک طرح کے شرک کرتے تھے، اس نے کہا کہ اللہ الہ الا اللہ. دوسرا، وہ حضرت موسیٰ کو تو مانتے تھے مگر حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. لہذا کہا کہ سب سے پہلے ان کا ٹریٹمنٹ یہ کیا جائے کہ ان کے عقیدے کو درست کیا جائے کہ ایک اللہ کو مان سیدھے سیدھے، اور اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کر. تو فرمایا فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنہم اطاعوا لذلک، بس اگر وہ آپ کی اطاعت پر آ جائے. امام بخاری نے فإنہم اطاعوا لک بذلک، اور ابن خزیمہ نے فإنہم اجابوا لذلک. اس طرح سے مختلف الفاظ میں ایک ہی بات آئی ہے. اور فضل بن العلا نے کہا فإذا عرفوا ذلک، کہ جب وہ اسے سمجھ لے وے اچھی طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں فَأَعْلِمْهُمْ، تو آپ انہیں بتلائیے. اعلام سے ہے ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ رب العزت نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. فإنہم اطاعوا لذلک، بس اگر وہ آپ کی اطاعت کر لے اس باب میں، فأعلمهم، تو آپ انہیں بتلائیے ان اللہ افترض علیہم صدقۃ اموالہم،
کہ اللہ نے آپ کے مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو اخذ من اغنیائہم، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور تمہارے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ کے انتہائی مؤثر طریقے علم پر۔ دوسری جگہوں پر آپ یہ نہیں پائیں گے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ وہاں پر حضور نے کہا کہ بھئی تم پر 5 نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، لیکن یہاں پر بیان کیا کیوں؟ اس لیے کہ سامنے یہودی تھے، بڑی بستر قوم تھی، وہ مال کی دلدار تھا، مال سے بڑی محبت تھی، ان سے مال چھوٹتا نہیں تھا، ایک۔ دوسرا، وہ بڑی بدگمانی کرنے والی قوم تھی، وہ کیا بولے، اچھا ہمارے پاس سے مال لے کے محمد اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو کہا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ بھئی ہم کو نہیں چاہیے تمہارا مال، تمہارے ہی مالداروں سے لے کر تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات اسی لیے بتلائی تاکہ ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ رہے کہ یہ لوگ مال کے رسیہ ہے، یہ لوگ مال کی لالچ میں آئے ہیں، یہاں پر یہ مال جمع کرنا چاہتے، کہا نہیں، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کریں گے، ہم کو کچھ چاہیے نہیں تمہارا۔ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہا تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے اخذ کیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقراء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ فإنہم اطاعوا لذلک، بس اگر وہ آپ کی بات کو مان لے، فإیاک وکرائم اموالہم، تو آپ ان کے مال کا بہترین منتخب نہ کریں، یعنی بہت اچھا عمدہ مال اٹھا کر، کرائم یہ کریمتن کی جمع ہے، معزز، خیار اور خیرن کے معنی میں، تو کہا بہترین قسم کا مال نہ اٹھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ اچھا تو یہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو آدمی کے دل میں اللہ کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے، لینے والے کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی نیچر، ان کی فطرت، ان کی طبیعت کا تھوڑا سا لحاظ رکھو۔ کہا سیکنڈ کیٹیگری کا مال۔ کتنی کیٹیگری کا مال؟ سیکنڈ۔ فرسٹ کیٹیگری تو رکھ لے بھیا، کھا تو کھا، پن دے بھی کسی کو۔ تو فرما رہے ہیں اس لیے واتقی دعوت المظلوم، ہاں مظلوم کی دعا سے بچو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا یہاں پر یہ جملہ؟ اس لیے آپ نے کہا کہ اگر تم نے اس کے کرائم اموال کو، اس کے مال میں سے سب سے بہترین کو لیا تو تم نے اس پر ظلم کیا، تم نے اس پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کہا نہیں، آپ تھوڑا سا کم درجے کا مال لو ان کے پاس سے، اور وہ جو مستحق ہے ان لوگوں کو دینا ہے۔ تو آپ نے خاص طور پر اس جملے کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا، اس سے ایک فائدہ تو یہ کہ داعی کو دعوت کا اسلوب بدلائے، کہ کبھی بھی جس کو دعوت دے اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے کہ اس کے اوپر آپ کا کار دعوت بوجھ نہیں بننا چاہیے، آپ کا کار دعوت اس کے دل پر اثر کرنا چاہیے، آپ کا کار دعوت اس کے دل پر کیا کرنا چاہیے؟ وہ متاثر ہونا چاہیے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے، اس میں تو بڑا ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں واتقی دعوت المظلوم لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کہ جب کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اللہ سے مانگتا ہے اور واقعتاً اس پر ظلم ہوا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب باقی رہتا نہیں ہے۔ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث متفق علیہ روایت۔ اس حدیث کی تخریج تقریباً تمام محدثین نے کی ہے، امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ اور تمام اصحاب صحاح ستہ کے بعد امام مالک، امام احمد، امام دارمی، یہ امام دارمی کے مزار پر بھی جانا ہوا، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی سامنے آئے تو امام دارمی یہ بہت بڑے محدث گزرے، کبھی موقع ہوگا تو ان کے سلسلے میں ہم کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال
تو ابن خزیمہ، ابن حبان، امام طبرانی، امام دارقطنی، ابن بندہ، امام بیہقی، امام بغوی، تمام لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ خبر واحد یہ قابل عمل اور وجوب العمل ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور نے صرف حضرت معاذ بن جبل کو کہا اور کوئی نہیں تھا، تو خبر واحد ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ خبر واحد سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ عقیدے کا باب ہو، چاہے وہ احکام کا باب ہو۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خبر واحد سے وجوب عمل کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ البتہ بہت سارے اہل زیغ و ضلال اس سلسلے میں، خبر واحد کے سلسلے میں بہت اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، خبر واحد سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ ایک بڑا طبقہ ہے غیر مقلدین کا، تو غیر مقلدین اٹھا پٹک کے ان کو بیماری ہے، بولے حدیث صحیح لاؤ، کیا بولتے ہیں، تو ضعیف کو بھی انہوں نے موضوع کی طرح بنا دیا ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ کافروں کو ان سے قتال کرنے سے پہلے توحید کی دعوت دینا ضروری ہے۔ میں ابھی اپنے اس سفر میں ایک جگہ پر گیا جس کا نام ہے سمرقند، تو سمرقند، شہر سمرقند کے سلسلے میں اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا، تو اس میں بتایا کہ سمرقند پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ کیسے قبضہ ہوا کہ اس وقت کے محلب ابن صفرہ، انہوں نے اس کو سیدھا سیدھا اس پر اٹیک کیا اور اس پر قبضہ ہو گیا۔ اب یہاں کے کاہن اور یہاں کے لوگ شکایت لے کر پہنچے خلافت بنو امیہ کے زمانے میں اور کہا کہ بھئی ہمارے شہر کو زبردستی فتح کر لیا گیا۔ کیسے؟ کہا ہمیں نہ کوئی دعوت دی گئی اسلام کی، نہ ہمیں کوئی جزیے کی بات کی گئی، سیدھا آئے، حملہ کیا، ہم مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے قاضی کے پاس جاؤ، آپ کا مقدمہ چلے گا سپریم کورٹ میں۔ ہمارے اس زمانے کی ایک ہی کورٹ ہوتی تھی، قاضی کورٹ۔ یہ ہندوستان میں کیسا ہوتا ہے، لوکل کورٹ ہوتی ہے، سیشن کورٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ ادھر سے ہارے تو ادھر جاؤ، ادھر سے ہارے تو ادھر جاؤ، ادھر سے ہارے تو ادھر جاؤ، کہیں سے بھی چھوٹ نہیں ہوتی۔ تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ ان کو بلایا گیا، تو بلانے پر پتہ چلا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ آگے اس کا بڑا دلچسپ قصہ ہے جس کے لیے کل کا انتظار